قاری حنیف کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کے طالب خان چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو پہنچے گی تو آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے کے طالب خان ٹائپ کریں اور چینل کو سرچ کریں تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور چینل کو لائک کریں اور شیئر۔ بس اللہ کے نبی کو اس پر جلال آیا، اور نبی کو جلال آیا تو خدا کو پہلے جلال آ گیا۔ زیور کا مطالبہ نہیں، آرائش کا مطالبہ نہیں، کوٹھی بنگلے کا مطالبہ نہیں، لمبے چوڑے کپڑے کا پروگرام نہیں، شادی والے کپڑوں کا پروگرام نہیں، جوتوں کا پروگرام نہیں، مطالبہ نہیں، کچھ نہیں۔ اتنی سی بات عرض کی ہے، کالی کملی والے ایک کھجور کھا کر رات دن بھوک لگتی ہے، ایک پانی کا پیالہ پینے کے بعد رات دن میں پیاس تنگ کرتی ہے، تھوڑا سا پانی بڑھا دو، تھوڑی سی کھجوریں یا کھانا بڑھا دو، کچھ خوراک میں تبدیلی آ جائے۔ آواز آئی، اے عائشہ، اے حفصہ، اے ام سلمہ، اے ام حبیبہ، اے زینب، اے جواریہ، اے صفیہ، آؤ میں تمام کے تمام کو تمہیں کہتا ہوں، احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، تمام پہاڑ کا پہاڑ سونے کا تمہارے ساتھ ساتھ پھرا کرے گا، دولت مند بن جانا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارت بنانا، کوٹھی بنگلے بنا لینا، ہزاروں کھانے ایک وقت میں کھایا کرنا، پر یاد رکھو تمہیں میرے محبوب کی جھولی نہیں ملے گی۔ تم میرے نبی کے گھر والی نہیں رہ سکتی، ایک راہ اختیار کرو، یا دنیا مانگو یا میرے محبوب کو مانگو، ایک چیز ملے گی، یا میں نے تمہیں اپنا محبوب دے رکھا ہے، تمہارے بستروں میں میرا محبوب ہوتا ہے، جبریل آتا ہے، قرآن آتا ہے، میری رحمت برستی، یا سونا چاندی لے لو یا پھر کالی کملی والے کو لے لو۔ اور یہ بھی گپ نہیں ہے، فرمایا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی ان اپنی عورتوں سے کہو، ازواج مطہرات سے فرماؤ، ان کنتن لتردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ میرے محبوب یہ جوڑے مانگتی ہیں، کپڑے مانگتی ہے، یہ کھانا مانگ رہی ہے، ان سے کہو میں تم سب کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، علیحدہ کرنے کو تیار ہوں۔ مسلمان ہے جس کے دل میں یہ خواب اور خیال ہر وقت آتے ہیں، الہی مجھے دولت ملے، میں تیرے دین پہ خرچ کروں گا، تیرے قرآن پہ خرچ کروں گا، اپنی قبر حشر بناؤں گا۔ پہلے تو بلکہ کچھ دل میں خیال ہوتا بھی ہے، جب تک بالکل کنگال ہوتا ہے، اللہ میاں کچھ دے، میں یوں خرچ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ جب دولت آتی ہے پھر اس میں سے کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، بڑا مشکل بن جاتا ہے مسئلہ۔ تو نبی کی گھر والیوں کو اللہ پاک نے دھمکی دے دی اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جاؤ ان سب سے۔ دو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، اندازہ لگاؤ کتنی عظمت والی خواتین ہیں
دو جہان قربان ہو جائے عائشہ صدیقہ کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ، ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے سیدہ حفصہ کے جوتے کی نوک پہ قربان کر دو۔ ایک کھجور کھانے والی مائی، ایک پانی کا پیالہ پینے والی مائی، رات دن میں اگر تھوڑی سی بات کر دی تو اللہ نے ڈانٹ پلا دی، چلو میرے نبی سے الگ ہو جاؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو گئے، بالکل بات چیت کرنا چھوڑ دیا، آنا جانا چھوڑ دیا۔ اللہ غنی، تمام کی تمام ازواج مطہرات رونے لگی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر یہ کھجور بھی بند کر دو، یہ پانی کا پیالہ بھی بند کر دو، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ ساری ازواج مطہرات نے یہی جواب دیا۔ ان کے یہاں دنیا پرستی تھی نہیں، اور یوں لکھا ہے کہ ازواج مطہرات کے یعنی عام بولی میں سمجھو ہمارے نبی کے جو گھر تھے، چھت اتنی اونچی تھی کہ کھڑا ہو کر آدمی ہاتھ لگا لے، کھجور کی پنٹھے، کھجور کی چھڑیں پڑی ہوئی تھی، ٹپکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ٹاٹ کا بنا ہوا ایک بسترا تھا، ہم سردی میں اس کو آدھا نیچے بچھا لیتے، آدھا اوپر اوڑھ لیتے، اور گرمی میں اسی کی طے کر کے بچھا لیا کرتے تھے۔ بس یہی تھا سردی کا، گرمی کا۔ آج مصیبت میں ڈال رکھا ہے ہمیں رسم و رواج نے، سامان و جہیز نے، مصیبت بنا ہوا ہے۔ سامان اتنا پیدا، گھر میں برتن اتنے آ گئے، اللہ اکبر، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، چمچیوں کی کمی نہیں، پلیٹوں کی کمی نہیں، اسٹیل کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، تام چینی کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی ہوئی ہے، شیشے کی پلیٹوں کی الگ لائن لگی، بس ان کو دیکھ لو اور الحمدللہ پڑھو، پیٹ بھر جائے گا۔ آکاش، ہم ان برتنوں کے بجائے اتنا وقت اللہ کے ذکر میں لگاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، ان کی لوگ برائی کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں سے بچنا، تبلیغ والوں سے بچنا، ان میں بڑے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ صاف یوں نہیں کہتے ان لوگوں سے بچنا جو ہمارا 40واں بند کرے، جو ہمارا 30 بند کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو پیاسے کو پانی پلا دیا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کسی بغیر کلمے والے کو کسی نے کلمہ یاد کرا دیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا یاد کرنے والا مر گیا، اس کی ساری عمر کی محنت کامیاب نہیں ہو گئی؟ اس کی تمام عمر کی محنت اور کوشش اور جدوجہد کامیاب نہیں ہو گئی؟ تکلیف ہو رہی ہے ہر طرف۔ ان کے ساتھ وقت نہ لگاؤ، ان کے ساتھ نہ جاؤ، یہ امریکہ کی جماعت ہے، امریکہ سے ان کو روپیہ آتا ہے۔ وہ امریکہ بھی اچھا ہے جو روپیہ بھی دے، بسترے بھی سر پہ اٹھواوے، پکاؤ بھی خود اور کھاؤ بھی خود۔ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے دوست ہیں، پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال وہ چلے میں گئے پشاور کی طرف، جماعت والوں نے ایک دمبا خرید لیا،
जमात वालों ने कि दुम्बा खरीद लिया, गोश्त पल्ले बांध लिया, पाइया की बोटी 10 सेर पानी में डालें और सबको कहे खाओ, गोश्त है खाना अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक दुम्बा छोटा सा था, 20 दिन तक चलाया। अमेरिका का रुपया लेने वाले यूं खाने खाया करते हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात ने साफ साफ जवाब दे दिया और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ये भी बंद कर दो, एक खजूर भी बंद हो जाए, ये पानी का प्याला भी बंद हो जाए, रब्बे जुल जलाल की कसम हम आपके बगैर जिंदा नहीं रहेंगे। कितना उनस था, किस कदर मोहब्बत थी अज़वाज मुताहरात के दिल में। अज़वाज मुताहरात में से एक माई की अम्मा मक्के से आई, मिलने के लिए आई, 300-325 मील का पैदल सफर करके आई कि अपनी बेटी को मिल के आऊं, मदीने में नबी की घरवाली है, मेरी बेटी है, मिल के आऊं। मदीने में आ पहुंची, दरवाजा खटखटाया, पूछा अंदर से कौन है, कि बेटी मैं तेरी अम्मा हूं, दरवाजा खोल। अंदाजा लाओ कई साल अम्मा को मिले हुए हो गया, दूर और दराज से चल के आई है, सर के बल दौड़ के आती, दरवाजा खोलती, अम्मा को लिपटती, अम्मा बेटी को लिपटती, खुशी के आंसू बहते। अल्लाहु गनी वहीं अपने हुजरे में बैठी बैठी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली हमारी मां कहती है, अम्मी जान इतना तो बताओ, मक्के में जो मैं छोड़ कर आई थी, तुम कलमा नहीं पढ़ती थी, काफरा थी, अब ये बताओ कलमा पढ़कर आई हो या अभी भी मेरे महबूब के दीन की इनकारी हो। कितना पुख्ता प्रोग्राम है, किस कदर अजमत है दीन की। अम्मा कहने लगी ये बात की बातें है बेटी, मैं कितना सफर करके आई हूं, बेटी की शक्ल देखने आई हूं, मेरी आंखियां तुझे याद करती है, मेरा दिल मुझे मजबूर करता है मैं अपनी बेटी को मिल के आऊं। अल्लाहु अकबर। माई कहती है कि तुम्हें दरवाजा उस वक्त तक बंद रहेगा, दरवाजा उस वक्त तक बंद रहेगा, मैंने किसी को भेज दिया है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में, जब तक ये पूछ करना आ जाए कि काफिर मां को घर में दाखिल करना जायज है कि नहीं। उस वक्त तक दरवाजा बंद रहेगा, तुम्हें बाहर रहना पड़ेगा। अंदाजा लगाओ दीन की अजमत का, अंदाजा लगाओ इताअत और गुलामी का, फर्मा बरदारी का अंदाजा लगाए कि हुजूर की घरवाली हुजूर से पूछे बगैर अपनी मां को घर में दाखिल करने को तैयार नहीं है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाजत मिली, दाखिला हो गया। एक दिन ठहरी होगी, 2 दिन ठहरी होगी, क़याम किया होगा अम्मा ने। इसके बाद कहने लगी मैं कुछ परेशान हाल हूं। अम्मा कहने लगी गरीब हूं, मेरी कुछ इमदाद कर। अम्मा बेटी को कहती है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है कि बेटी मेरी कुछ मदद कर। उसने तो ये ना कहा कि मैं तेरी मदद क्यों करूं, या चुप करके कर देती जो पल्ले था।
اس پر بھی کہنے لگے امی جان تشریف رکھو، میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے پوچھ لوں، حضور سے معلومات کر لوں کیا کافر ماں کی امداد کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ کبھی ہم نے بھی پوچھا کسی معاملے میں کہ آؤ قرآن سے پوچھیں، دین سے پوچھیں، معلومات کریں کہ قرآن کریم میں فلم دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، تماشے دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، حرام کھانا جائز ہے کہ نہیں، ملاوٹ کی کمائی کھانا کیسا ہے، رشوت بٹور کر اپنی اولاد کے لیے بنگلے کی صورت میں جہنم بنانا کیسا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تم امداد کر سکتی ہو، اور آپ نے بھی امداد فرمائی۔ کتنی عظمت تھی حضور کے گھرانے میں۔ ادھر خود حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی، گھر والی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینے پاک میں بیٹی کو ملنے آئے۔ میں اپنی لخت جگر سے مل کے آؤں، اپنی نور نظر سے مل کے آؤں، اپنی بیٹی سے مل کے آؤں، نبی کی گھر والی ہے، میری بیٹی ہے۔ ابو سفیان مدینے پاک میں آئے اور حجروں میں سے معلوم کیا کہ میری بیٹی کا حجرہ کون سا ہے۔ چنانچہ دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا، ٹاٹ کا بنا ہوا جس بستر پر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے وہ بستر بچھا ہوا تھا۔ ادھر دروازہ کھول کر دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیا۔ ایک طرف رکھ دیا بستر لپیٹ کر۔ ابو سفیان کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے برا منایا، آخر برا منانا ہی تھا۔ کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو۔ جس طرح یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ نبی کا ادب نہیں کرتے، تو نبی کا نام لے لے کر کھیر چاٹتا جا، حلوہ رکھتا جا، قبروں کی مٹی چاٹتا جا، تو نبی کی بے ادبی نہیں کرتا، ہم بے ادبی کرتے ہیں۔ نام نبی کا کام اپنا نکالتا ہے۔ او جی فلانے مزار پہ چلے جاؤ نا، میں گیا سی، میرا کاروبار نہیں چلتا سی، بس اس دن دے الحمدللہ بس وارے نہیں آ رہی ہیں۔ سلطان باہو سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ والے بزرگ ہیں، پچھلے دنوں میں مزار پہ گیا، ہو بیٹھا ایک مستنڈا، ٹرکوں کے حساب سے مٹی پڑی ہے، ٹرکوں کے حساب سے گھول گھول کر زنانیوں کی قطار بندھی ہوئی ہے، اور وہ سامنے گھول گھول کر مٹی دے رہا ہے، پی رہی ہیں کاروں میں اتر اتر کر۔ لکھے پڑے لوگ افسر لا رہے ہیں، چل تیری بیماری دور ہو جائے گی، تجھے مٹی پلا کے لاؤ۔ اندازہ لگاؤ جس قوم کا یہ عالم ہو کہ وہ خدا کے قرآن کو ٹھکرا کر، خدا کے کلمے کو ٹھکرا کر، نماز کو ٹھکرا کر، روزے سے دغا اور فریب کر کے اور مٹی پی کر اپنی بیماریوں کا علاج کرتے ہو، اور بزرگوں کی قبروں کی نہیں بلکہ کہیں سے آئی ہوئی مٹی پی کر جنت میں جایا چاہتے ہو۔ اگر یوں بات بنتی تو فاروق اعظم اور تمام صحابہ کرام کیوں مصیبت اٹھاتے؟ خود سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کرتا تھر تھر کمبل، عدل کرتا تھر تھر کمبل، اونچیا شانہ والے ہوں
او فضل کریتا بخشے جامن میں جہے مکالے ہوں. اللہ والا کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب بات فرما دی. فرماتے ہیں علم والو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے. علم والو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے. اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا توڑے جڑیے لال نگینے. شوم کولو خیرات نہیں ملدی توڑے ہون مال خزینے. بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے. اللہ والے نے کیا بات فرمائی ہے. کھوٹے پیسے کا تو سودا نہیں دیتا، کھوٹے ایمان کے بدلے میں رب جنت کیوں دینے لگا ہے؟ کھڑا ایمان پیدا کر، کھڑے اعمال کر. بزرگوں کا نام بدنام. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فریدا جھاڑو دے وچ مسیت. اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت. تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت. تو سوتا ہے رب جاگتا ہے، اٹھ کے کچھ کمائی کر لے. تو قرآن کریم نے تمام چیزوں کو رد کر دیا. سیدہ ام حبیبہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا. خدا کی قسم وہ کتنی پیاری مائی ہوگی جس کی گود میں حضور آرام فرمائے تو خدا کا قرآن آئے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں بنے تھے، کہنے لگے ام حبیبہ بیٹی بے ادب ہو گئی ہو، گستاخ بن گئی ہو. انہوں نے کہا ابا جان کیوں، کیسے؟ دیکھو بستر ابا کے لیے لوگ بچھایا کرتے ہیں، تم نے لپیٹ کے رکھ دیا. میں جو اتنی دور سے تجھے ملنے آیا ہوں مکے سے چل کر، تم نے بستر بچھانا چاہیے تھا، بچھا ہوا لپیٹ کے رکھ دیا. کوئی اس زمانے کی ہوتی تو گول بول کر جاتی، ابا جی بھول گئی ہیں. نبی کے گھر میں وہ ملاوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر نبی کا ہو اور ملاوٹ، توبہ توبہ توبہ. گھرانہ نبی کا ہو اس میں ہیرا پھیری کیسے ہو سکتی ہے؟ سامنے کھڑے ہو گئی ابا کے اور کہنے لگے ابا جان بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر کے ادب کرنا سیکھ لیا ہے، پہلے مجھے ادب کا کوئی پتہ نہ تھا، اب ادب سیکھ گئی ہوں. آپ میرے باپ ہے، میں آپ کے نیچے اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، آپ کی میں لگتے جگر ہوں بیٹی ہوں. اور یاد رکھو ادب کا مجھے پتہ چل گیا، یہ جو بستر میں نے لپیٹ کے رکھا ہے یہ بستر امام الانبیاء کا بستر ہے، شہنشاہ کائنات کا بستر ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، نبی کا پاک بستر. کافر مشرک ابا کے نیچے نہیں بچھایا جا سکتا. بتوں کے پجاری، قبروں کے پجاری کے نیچے میں محبوب کا بستر کیسے بچھا دوں؟ ابو سفیان کہنے لگا تو کچھ زیادہ ہی پکی ہو گئی،
بہت ہی پکی ہو گئی. کہنے لگی ابا جان میں تو تیرے لیے بھی دعا کرتی ہوں اللہ تجھے بھی پکا بنا دے. پھر اللہ پاک نے پکا بنایا. اللہ غنی. ہاں نبی کا سسر ہے یہ جس سے بات ہو رہی ہے. ہاں نبی کا سسر ہے. پھر اللہ پاک نے عظمت دی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کے بیٹے ہیں, ام حبیبہ کے بھائی ہیں. سنی لوگ امیر معاویہ کا نام لیتے ہوئے بھی دڑ دڑی سی کھاتے ڈرتے ہیں. تم خود بڑے نیک ہو, امیر معاویہ نے نیکی نہ کی. تیرا سالہ نیک ہے, اچھا ہے, اگر برائی ہوگی تو وہ دوپٹہ اٹھا کر نہ چل جائے گی تیری بیگم. تیرا رشتہ دار اچھا, نبی کا رشتہ دار مارا. اگر تو سالے کی نہ مانے, تیری گھر والی منہ بنا کر ناراض ہو جائے, تم نے اگر امیر معاویہ کو اچھا نہ جانا, ام حبیبہ حضور کے سامنے شکایت نہ کرے گی. کیا چیز ہم نے اپنے پلے رکھی ہے, خام خواہ اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں. بلکہ اب تو حالات یہاں تک بنے ہوئے ہیں. میں نے اگلے دن ایک آدمی سے کہا کہ ایسی بات نہیں کہا کرتے, اعمال برباد ہو جائیں گے. اور کہنے لگا اعمال ہیں ہی نہیں, برباد کیا ہوگا. لگا یہ ٹھیک ہے بھائی, ان تحبط اعمالکم, لگا اعمال ہیں ہی نہیں, برباد کیا ہوگا. مسلمانوں عقائد کو درست کرو, نظریات کو درست کرو. ڈرو قبر سے, ڈرو حشر سے, ڈرو اس دن سے جس دن کو یاد کر کر کے انبیاء کے جگر پھٹتے تھے. قطب اور ابدال دھائیں مار مار کر رویا کرتے تھے. اس قبر کے اندھیری کوٹڑی کا فکر کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی اور ایمان کی اور سلامتی کی دولت سے مالا مال فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھرانے کا ہم سب کو غلام بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹی کے طالب خان چینل کو سبسکرائب کریں, اور نئی ویڈیو پہنچے گی تو آپ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں. اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹی کے طالب خان ٹائپ کریں اور چینل کو سرچ کریں تو یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی. اور چینل کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. قاری حنیف کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹی کے طالب خان